وفاقی وزیر خزانہ کے ساتھ ہماری خصوصی بات چیت جو ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے ریکارڈ کی. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی طلعت صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ از ویری کائنڈ. جی یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں آپ بیان فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہنگامے ہوئے اسلام آباد گرد و نواح میں اس سے نقصانات کتنے ہوئے اور سٹیگرنگ فگر ہے 3 دن کا. میں صرف یہ فارمولہ جاننا چاہ رہا تھا جس کے ذریعے آپ نے کیلکولیٹ کیا. کچھ آپ نے وضاحت کی کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے, لیکن میں ذرا باریکی سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کیلکولیٹ کاسٹ کیسے کی. جی طلعت صاحب پہلی تو اس کا پس منظر جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ تقریباً ہمیں 12 سے 14 مہینے لگے ہیں ایز اے کنٹری کہ ہم ایک معاشی استحکام کی طرف جائیں, اور اس میں جو کرنسی کی اسٹیبلٹی ہے, جو الحمدللہ فارن ایکسچینج ریزرو $10.7 بلین پہ جا چکا ہے, جو انفلیشن کی ٹریجیکٹری ہے, جو پالیسی ریٹ کی ٹریجیکٹری ہے, اور جو ہمارے لینڈنگ ریٹس ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور بڑی محنت ہوئی ہے یہ معاشی استحکام تک پہنچنے میں. تو اب اس وقت جہاں موجود ہیں اینڈ آف سپٹمبر, وی آر ایکچولی طلعت صاحب وی آر ان اے ویری گڈ پلیس الحمدللہ. جیسے میں نے تھوڑے سے معاشی اہداف کا میں نے ذکر کیا ہے, اور یہ میں اس لیے کیوں بات کر رہا ہوں اور کل میں نے کیوں بات کی, وہ اس لیے یہ ہے کہ جو معاشی استحکام ہے یا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. تاکہ یہ جو فاؤنڈیشن اب کریٹ کی گئی ہے اب اس پہ ہم عمارت کھڑی کر سکیں, اینڈ انشاءاللہ وی اسٹارٹ موونگ ٹورڈز سسٹینیبل اینڈ انکلوسیو گروتھ ان اے مینجڈ کائنڈ آف وے. تو اگر اس ونڈو میں اگر اسٹرائف ہوتی ہے یا اسٹرائک ہوتی ہے یا دہشت گردی ہوتی ہے, تو یہ اس وقت جو ملک ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بیک گراؤنڈ از فائن, لیکن اگر آپ میرے سوال کی طرف واپس آئیں, فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے 3 بیسک پلرز ہیں. جب بھی کوئی اس قسم کا ہکپ آتا ہے یا کوئی اس قسم کی انٹرپشن آتی ہے یا انٹرونشن آتی ہے, تو اس میں دیر از اے فسکل کمپوننٹ, دیر از این اکنامک کمپوننٹ اینڈ دیر از اے سوشل کمپوننٹ. اب طلعت صاحب آپ سوشل کمپوننٹ کو تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر اسکول بند ہو جائیں, ہسپتال کا ایکسیس جو ہے اس میں جانا مشکل ہو جائے, اور خدا نہ خواستہ جو ہم نے اس دفعہ دیکھا بھی ہے کوئی اگر جانی نقصان ہو جائے تو اس کی تو اس پرائس لیس, اس کی پہ تو کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. ایوری سنگل پرسنز لائف کاؤنٹس. لیکن کمنگ بیک ٹو the economic part of it and the fiscal part of it, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جی جو جی ڈی پی کا جو Q2 کا ہم نے اور Q1 میں ہم نے دیکھا, اس کی ہم نے ایک پرسنٹیج لی کہ ایک دن جو ہے وہ کیا کاسٹ کرتا ہے اگر ملک بند ہو جائے, شہر بند ہو جائیں, اور آپ کے مین سینٹرز جو ہیں whether it's exports, whether it's IT, whether it's the closure of businesses, تو اس کے بیسس پہ ہم نے اور ابھی یہ دیکھیں میں جو ابھی بات کرنے والا ہوں اس میں ہم نے ابھی this is an estimate, ایرسار ہمارا بیسٹ تخمینہ ہے. اس میں جو میں نے کل بات کی کہ 190 بلین کا لاس ہوتا ہے ایوری سنگل ڈے. اس میں جی ڈی پی کا, اس میں جو کلوجر آف بزنسز ہے اس کا کمپوننٹ ہے, اس میں جو آئی ٹی ڈسرپشن ہوتی ہے, جو سروسز بند ہوتی ہیں ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز, because as you know this is a very very important component for the economy کہ ہم نے اپنا جو فسکل امبیلنس کو ٹھیک کرنا ہے. ہر دن جب ہم بند ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے whether it's income tax or sales tax, so those
are the other components which are part of this exercise. اچھا آنے والے دنوں قطع کلامی اگر آنے والے دنوں کا کہوں گا کہ اگر آنے والے دنوں کی طرف ہم جائیں ظاہر ہے آپ اکانومی کے اوپر سنگولرلی فوکسڈ ہیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. آپ کا ٹاسک ہی ہے کہ آپ نے اکنامک ریفارمز کروانی ہیں, آپ نے نظام کی معاشی سمت کو درست کرنا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایوائڈ کرتے ہیں پولیٹیکل معاملات میں الجھنے کے, کیونکہ وقت نہیں ہے یہ ایسا آپ کے لیے. لیکن پالیٹکس جو ہے وہ اکانومی کو اب چیز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب مزید ہنگاموں کی بھی اطلاعات ہیں, پاکستان تحریک انصاف مزید احتجاج کی بھی بات کر رہی ہے. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے دوبارہ اسلام آباد آنا ہے. I'm just trying to understand کہ کیا ہم کسی طریقے سے اکانومی کو ان شوق سے آئسولیٹ کر کے چلا سکتے ہیں, یا یہ ہنگامہ اگر چلتا رہا تو کہیں نہ کہیں جا کے جس ٹریجیکٹری کا آپ نے ذکر کیا وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. دیکھیے طلعت صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دا ڈائریکشن آف ٹریول از اے گڈ ون. ہماری ٹریجیکٹری الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ بھی کہوں گا کہ ساروں جو صوبوں کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں, ابھی ہم نے جو نیشنل فسکل پیکٹ 30 ستمبر کو سائن کیا ہے, تو اس میں بڑا شکر گزار ہوں سب چیف منسٹرز کا, بیکاز وی ہیو کم ٹوگیدر ایز ہول آف دا گورنمنٹ. تو میری تو سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارے پاس طلعت صاحب یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, بڑی اچھی ونڈو ہے, اور یہ ونڈوز 12-14 مہینے کے بعد آئی ہے. اور جیسے میں نے کہا سب نے اس میں بڑی محنت کی ہے, آل اسٹیک ہولڈرز ہیو کم ان. یہ کسی کوئی فرد واحد کی بات نہیں ہے طلعت صاحب. دس از ون ہو واز انوالوڈ ان دا پروسیس فرام دا گورنمنٹ, فرام جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں, سب نے مل کے اس پہ بڑی محنت کی ہے. اینڈ وی کین ناٹ لیٹ اٹ گو ٹو ویسٹ. تو اسی لیے میری کل جو ہے میں نے اپیل کی تھی کہ یہ اسٹرائف اور اسٹرائک اس سے پرہیز کیجئے, اور اگر آپ ملک اور عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملک بند کرنے سے نہیں ہوگی. اگر آپ کے کوئی وی کین اگری ٹو ڈس ایگری. طلعت صاحب آپ کے ویوز اور ہو سکتے ہیں, میرے ویوز کوئی اور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم میز پر بیٹھ کر بات کریں, پارلیمنٹ میں بات کریں, اور بڑے ایونیوز ہیں جہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف کنٹری اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو گو. اچھا ذرا انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کریں. میرے خیال میں یہ اسی نقطے کو مزید سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب انویسٹر باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو دیکھتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر معاشی مواقع کو بھی دیکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات کی جو مثالیں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے. جب دارالخلافہ کے اوپر کنٹینر لگے ہوتے ہیں, جب جتھے جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں, جب آگ کے امیجز سوشل میڈیا پر پھیل رہے ہوتے ہیں, تو میں ذرا آپ کے طرف سے جاننا چاہوں گا جو انویسٹر ہے وہ ڈز اٹ بیکم جٹری, یا آپ کے خیال میں وقتی طور پر ان کے مسائل ہوتے ہیں پھر ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, تو باہر سے پاکستان کا امیج کیا بنتا ہے جب یہ تصویریں تواتر کے ساتھ ہر ویکینڈ کے اوپر نظر آتی ہیں پاکستان سے آتی ہوئی؟ آئی تھنک آپ کا بہت درست سوال ہے, ان اے ویری ٹائملی کویشچن. جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا طلعت صاحب کہ ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13.5% کی طرف لے کے جانا ہے, وی ہیو بین ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اسی طرح جو ہمارا انویسٹمنٹ کی اس وقت ریشو ہے کمپیئرڈ ٹو جی ڈی پی, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹورڈز 15%. آپ نے فورن انویسٹرز کی بات کی ہے, اور اس میں آتا ہوں, بٹ آلسو انکلوڈنگ دا لوکل انویسٹرز. وی ویلیو آر لوکل انویسٹرز, کیونکہ whether it's their investment here in the industry, whether they are going to be part of the privatization program. لیکن let's come back to the point that you have just made. کیونکہ طلعت صاحب کل سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو میں ہوسٹ کر چکا ہوں, ایک تو بارکلیز بینک کے وساطت سے جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز آئے ہوئے تھے, کل ان کے ساتھ بڑی مفصل گفتگو ہوئی. آج صبح ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ڈیلیگیشن تھا, اور یہ طلعت صاحب ان کے سارے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیجئے ان کا بورڈ ہے.
So whether it's our institutional investor or our multilateral partners, it's very important کہ وہ یہاں دیکھ سکیں کہ اوور آل ایک اسٹیبل انوائرمنٹ ہے، اور دونوں جو سیگمنٹس ہیں I got a lot of comfort from them and I tell you they were very complimentary کہ جو ہماری معاشی سمت جہاں جا رہی ہے they said this is again great direction of travel. لیکن more importantly یہ جتنے بھی انویسٹرز آ رہے ہیں اور جو ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں they are saying we are there to help, support, assist and fund you. یہ بہت بڑی بات ہے طلعت صاحب، اور یہ ہمیں اپرچونٹی ہے جو ہم نے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. اگلی 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں ان ٹرمز آف B2B انویسٹمنٹس اینڈ انشاءاللہ نمبر آف MOUs. اور آج آپ نے اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ کتنا بڑا ایک نمبر ہے جس میں یہ ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جو سعودی میں اگر آپ دیکھیں فرام B2B پرسپیکٹیو ان دا لاسٹ 3 to 4 months 2 کی انویسٹمنٹس آئی ہیں. Aramco investing into Go and then coming into Shell. میں فچ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جو 17 جولائی کو آئی، پھر اسٹینڈرڈ پورز کی رپورٹ ہے جو 31 جولائی کو آئی. انہوں نے یہ ذکر کیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ سیاسی انتشار سے پاکستان کی معاشی پرفارمنس جو ہے متاثر ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ اہم سیاسی تسلسل کا بھی ہے کہ حکومت کی تبدیلی یا کوئی بہت بڑا مسئلہ سیاسی طور پر وہ تسلسل کو متاثر کر سکتا ہے. تو انویسٹرز کے لیے جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کی پروجیکشن سیاسی تسلسل کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیے میں تو صرف یہ کہوں گا طلعت صاحب کہ ایز این ایڈمنسٹریشن اینڈ وی آر اے کولیشن گورنمنٹ وی آر ویری ویری فوکسڈ آن دا اسٹرکچرل ریفارمس. جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہے، جو انرجی سائڈ پہ ہے، جو SOE ریفارمس کے بارے میں ہے، اپنے پبلک فائنینسز کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں دا کولیشن گورنمنٹ از ویری کلیئر that this is the direction that we need to follow. اور اس کے دیکھیں یہ صرف ہم this is not only about theory. اب جو مین چیز یہ ہے کہ اب ہم we can show a credible track record because اس کے اب ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں. And that is my view back to the opposition parties as well کہ کم از کم جو بار بار اب تو اتنی دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہیں طلعت صاحب کہ چارٹر آف اکانومی، تاکہ ایک چارٹر پہ ہم سب لوگ ایز ون نیشن ہم اکٹھے ہو جائیں. بالکل آخر میں SCO کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پاکستان کی کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ ہاں دیکھیں پاکستان ہیز بین ممبر آف دا SCO آرگنائزیشن فار دا لانگسٹ ٹائم. The very fact that we are now hosting it, we have heads of states who are coming in. On the sidelines of that, there will be a lot of discussions. تو میں تو صرف اس بات پہ بات کروں گا کہ the moment they arrive, and inshallah by the time they leave this country, they will be even more sure کہ Pakistan is an investment destination, and as a country, inshallah, we are going to get into a very good place on the economic front. سینیٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین آپ سن رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ہماری بات چیت.